اسپتال کے کمرے میں تنہا موجود تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جو کام میں کرنے جا رہی تھی اس کے لیے میرا ذہن کسی بھی طور پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ سوچ مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی کہ ایک ماں کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے چودھری سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی منتیں کیں، اس کے پاؤں بھی پڑی کہ خدا کے لیے مجھ سے میرا یہ بچہ جدا نہ کرو، لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں مانی اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس کی بات ماننے کے لیے راضی نہ ہوئی تو وہ نہ صرف مجھے تکلیف پہنچائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے خاندان والوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ چچی نے مجھ پر بہت مظالم کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری چچی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی اور جب مجھے ان کے سہارے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بعد میں ایسی کون سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ انہوں نے مجھے اس چودھری کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب میں اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی تب ان کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر کرب نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ چچی اگر آپ اتنی ہی زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہیں تو پھر مجھے رو کیوں نہیں لیتی؟ چچی نے انتہائی دکھ سے میرے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ چلی آئی جس انسان کی شکل دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کا چودھری ایک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ مظلوموں پر ظلم کرنا، غریبوں کا حق کھانا اور عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، اسے سب لوگ انہی کاموں کی وجہ سے ہی جانتے تھے۔ میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی اور اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس انسان سے نفرت کروں گی اسی انسان کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ ابھی میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ماضی کے سارے لمحات میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اچانک ہی ڈاکٹر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور اسے کہا کہ تم مجھ سے کیا یہ سوال کر سکتی ہو جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس وقت میں کتنی بڑی تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ یہ تکلیف تم نے خود ہی چنی ہے، میں نے نہیں چنی بلکہ یہ میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اگر انسان چاہے تو انسان اپنا نصیب بدل سکتا ہے۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم اگر چاہو تو تم اپنے نصیب کو تبدیل کر سکتی ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں مجھے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تم مجھ پر یقین کرنے کا فیصلہ کرو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں اس سب سے باہر نکالوں گی۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی چودھری کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چودھری کو دیکھ کر میں یکدم خاموش ہو گئی۔ مجھے خاموش ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، بولو جو بول رہی تھی، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ مجھے اس طرح کی عادتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو ڈاکٹر پہلے ہی کہنے لگی کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ چودھری نے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیا اور کہنے لگا کہ میں اس کا شوہر ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر نے بہت غور سے چودھری کی طرف دیکھا اور پھر میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی کہ ایسی کون سی مجبوری تھی جو تم نے اس بوڑھے انسان سے شادی کر لی؟ ڈاکٹر کی بات سن کر میں بوکھلا گئی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چودھری بھی ہم دونوں کو ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے ہم دونوں پر شک ہی نہ ہو جائے۔ چودھری کو دیکھ کر میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اس بچے کی جان نہیں لینا چاہتی۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ چودھری تیزی سے میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرے چہرے پر چانٹے مارتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی؟ اگر تم نے یہاں سے قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہارے خاندان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے ان سب کزنوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے روتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرنا۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ مجھ پر نظر رکھے اور مجھے کمرے سے باہر بھی نہ نکلنے دے۔ اس کے بعد وہ خود ہی چلا گیا۔ چودھری کے جانے کے بعد کمرے میں دوبارہ سے صرف میں اور ڈاکٹر ہی بچے تھے۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ زندگی میں پہلی بار کسی پرائی عورت کے سامنے مجھے میرے شوہر نے مارا تھا، ورنہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ مجھے کمرے میں بند کر کے مارتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم وہی لڑکی ہو جس نے میرا آپریشن کرنا ہے؟ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، میں تو یہاں پر یوں ہی آئی تھی، لیکن تمہارا شوہر بھی شاید مجھے ہی ڈاکٹر سمجھ رہا ہے، تمہارا علاج کوئی اور لڑکی کرے گی۔ کیا تم مجھ پر یہ احسان نہیں کر سکتی کہ تم میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچنے دو اور چودھری کو بھی یہ بتا دو کہ کام پورا ہو چکا ہے؟ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں خود ہی اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر لوں گی اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اپنے بچے کو اپنے آپ سے الگ کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے بہت سارے خواب دیکھ رکھے ہیں جو میں اپنے بچے کے ساتھ مل کر پورا کرنا چاہتی ہوں۔
ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہو. پہلے ان چیزوں کی پریشانی لینا چھوڑ دو. اپنے ذہن کو تھوڑا سا پرسکون کرو تاکہ تم بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بن سکو. اور جہاں تک تمہارے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوال ہے تو فکر مت کرو. میں کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کروں گی. مجھے خود اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. میں اس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی. وہ ڈاکٹر میری ہی عمر کی تھی مگر وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت تھی. اس کے ہاتھ صاف ستھرے اور سفید تھے اور اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح تھا، جبکہ میرے چہرے پر تو اب دانے نکل آئے تھے. میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ چودھری مجھ سے چاہتا کیا ہے. اب اس کے رویے سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی. پہلے پہل تو وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خود سے جدا نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے میری اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور میری تمام چیزیں اس کے لیے فضول، فالتو اور بے معنی ہیں. نہ تو وہ مجھے خود سے جدا کر رہا تھا اور نہ ہی وہ مجھے سکون کا سانس لینے دے رہا تھا. وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتا رہتا تھا کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل کر ہی رہے گی. جب میں اس سے پوچھتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے تو وہ ہنس پڑتا اور میرا مذاق بناتا کہ اب تم اتنی بھی معصوم نہ بنو. تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہاری غلطی کیا ہے. میں اسی دن ہی تمہاری جان بخشوں گا جب غلطی کو تم قبول کر لو گی. اس سے پہلے تک مجھ سے کسی بھی اچھی بات کی امید نہ رکھنا، کیونکہ میں صرف اور صرف ایک بار انسان سے محبت کرتا ہوں. میں صرف ایک بار ہی انسان پر یقین کرتا ہوں اور صرف ایک بار ہی انسان کو اپنے دل کے قریب کرتا ہوں. پھر یہ اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے لمبے عرصے تک میرے ساتھ رہتا ہے. میری زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ ان میں سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں اور کچھ ان میں سے لمبے عرصے تک میرے ساتھ رہتے ہیں. اب تم نے خود طے کرنا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو. تب تو اس کی بات سن کر میں نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ کرے کہ میرا شمار ان انسانوں میں سے ہونے لگے جو اس کی زندگی سے جلد ہی نکل جاتے ہیں، کیونکہ مجھ میں سکت نہیں تھی کہ میں اس کے پاگل پنے کو برداشت کر سکتی. شاید قبولیت کا وقت نہیں تھا. میری دعا آسمانوں کے بیچ میں ہی رہ گئی اور یہ انسان ایک لمبے عرصے تک کے لیے میرے پلے پڑ گیا تھا. پہلے سب کچھ بہت ہی ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جب سے اسے پتا چلا تھا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں تب سے اس کا رویہ مزید برا ہو گیا تھا. اور وہ مجھے اپنے رویے کی کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا تھا، بس میرے ساتھ برا سلوک کیے جا رہا تھا. کافی دیر تک میں اس کمرے میں ہی لیٹی رہی. اب 2 ڈاکٹر میرے قریب ہی کھڑی تھیں. دروازہ بند تھا. ڈاکٹرز میرے ساتھ باتیں کر رہی تھیں. انہوں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے، بس صرف اور صرف یہ تمہارے شوہر کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر نکل گئی. میں اسی کمرے میں ہی لیٹی ہوئی تھی. وہ چھوٹی لڑکی جو میری ہی عمر کی تھی وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اب یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے. میں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں. لڑکی مجھے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر ابھی تھوڑی دیر بعد ہی یہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ اس کے لیے بھی میں نے ایک بندوبست کر رکھا ہے. تم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچو. 1 منٹ یہیں پر صبر کرو، میں تمہارے پاس آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ تھوڑی ہی دور پڑی الماری میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگی. میں بہت ہی غور سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے کوئی چھوٹی سی پوڑی نکالی تھی. جب میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی یہ تمہاری دوا ہے جو تم نے ہر حال میں آج ہی کھانی ہے، ورنہ تمہاری طبیعت دوبارہ سے ہی خراب ہو جائے گی. اس نے بہت ہی عجیب سے انداز میں یہ بات کی تھی. پھر وہ میرے لیے چائے لے کر آ گئی اور مجھے کہنے لگی جلدی سے یہ چائے پی لو. مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اس چائے میں کوئی چیز ملا رکھی ہے، مگر اس پر یقین کرنے کے علاوہ بھی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اس وقت میں بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی. اگر میرے پیچھے گہری کھائی تھی تو میرے سامنے کنواں تھا. نہ تو میں کھائی میں گرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں کنویں میں ڈوب کر مرنا چاہتی تھی، بلکہ میں چاہتی تھی کہ میں خاموشی اور عزت کے ساتھ ہی اپنی زندگی دوبارہ سے گزارنا شروع کر دوں، جہاں پر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ ہو. میری چچی دوبارہ سے مجھے ویسے ہی پیار کرنے لگیں جیسے وہ پہلے پیار کرتی تھیں. بلا شبہ وہ دن بہت ہی خوبصورت تھے. جب بھی ان دنوں کی مجھے یاد آتی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. میں چاہ رہی تھی کہ اب میری یہ آزمائش ختم ہو جائے، کیونکہ میرا صبر بھی جواب دیتا جا رہا تھا. چائے پی کر میں نے وہ کپ سائڈ پر ہی رکھ دیا. اچانک ہی مجھے گہری نیند آنے لگی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی سوچ رکھا تھا وہ سب سچ ہے. اپنی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ جب بھی کچھ برا ہونے لگتا تھا یا جب کوئی شخص میرے ساتھ برا کرنے لگتا تھا تو مجھے پہلے ہی شک ہو جاتا تھا. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے. بہت بار تو میں بچ بھی جاتی تھی، لیکن جب میں جان بوجھ کر اس سب کو نظر انداز کرتی تھی تو ہمیشہ ہی میرا نقصان ہوتا تھا. ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا. مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس لڑکی پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا. جب مجھے ہوش آیا تب میں ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. گاڑی کو بہت بری طرح سے جھٹکے لگ رہے تھے. میری آنکھیں بند تھیں اور میرے کانوں میں کسی لڑکی کی آواز گونج رہی تھی جو چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی ذرا آرام سے گاڑی چلاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ امید سے ہے. اس کی بات سن کر دوسری محترمہ کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہے کہ راستہ کتنا پتھریلا ہے، یہاں پر میں جتنی مرضی احتیاط کر لوں گاڑی اتنی سپیڈ سے ہی چلے گی اور اسی انداز سے چلے گی. نہ جانے وہ دونوں کون تھیں اور مجھے کہاں پر لے کر جا رہی تھیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا.
میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تو جس کی گود میں میرا سر رکھا گیا تھا وہ لڑکی چلانے لگی اور کہنے لگی، ارے کچھ کرو، یہ دوبارہ سے ہوش میں آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ ارے تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لڑکی بہت ہی ڈرپوک ہے اور حالات کی ماری ہوئی ہے، یہ اتنی بہادر نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، ہم نے تو اس پر احسان کیا ہے، اسے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، ہم نے آخر کو اس کے بچے کو مرنے سے بچا لیا ہے۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر میرے دل کو سکون پہنچا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے فی الحال اس کی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف اور صرف اس وقت اس بات کی خوشی تھی کہ میرا بچہ زندہ بچ گیا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے بچے کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ تیسری بار جب مجھے ہوش آیا تب میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرہ بہت ہی بڑا تھا اور بہت ہی عجیب طریقے سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے گلاب کے پھول شروع سے ہی پسند نہیں تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا شوہر ہمیشہ ہی مجھے گلاب کے کانٹے چبھاتا تھا اور مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، جس کے بعد مجھے گلاب کے پھولوں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ان سب کو دیکھ کر مجھے چودھری کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آ گئے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ شاید میں دوبارہ سے ہی وہیں پر جا کر کھڑی ہو گئی ہوں جہاں سے میں نے چلنا شروع کیا تھا۔ میں نے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس وقت کسی نے رسی سے میرا ہاتھ باندھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھولنے کی کوشش کی تو رسی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ میں یہ جگہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ جگہ میرے لیے بالکل انجان تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو بڑے بڑے اونچے پہاڑ صاف نظر آ رہے تھے۔ منظر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اگر اس وقت میرے دل کی حالت بھی اچھی ہوتی تو شاید میں شوق سے یہ منظر دیکھتی، مگر ابھی مجھے اس منظر سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے اس پہاڑ سے نیچے دھکا دے دیا ہو اور اب میں بے بسی سے زمین پر گری پڑی ہوں۔ کوئی بھی آس پاس میری مدد کے لیے موجود نہ ہو اور جنگلی جانور میرا شکار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کی سوچیں اور اس طرح کے خیالات میری جان لینے کے لیے تیار تھے۔ میں اونچی آواز میں چلائی کہ میں کہاں پر ہوں، مجھے یہاں پر کون لایا ہے، جو کوئی بھی ہے وہ سامنے آئے، مگر دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ وہ کمرہ لکڑی کا تھا اور دروازہ بھی ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ کوئی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ جب میں تیسری بار بھی اسی طرح چلائی تو ایک بوڑھی عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ وہ بوڑھی عورت مجھے دیکھی ہوئی لگ رہی تھی مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں پر دیکھ رکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کہاں پر ہوں؟ خاموش ہو جاؤ، تھوڑی ہی دیر بعد تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ ابھی اپنے منہ کو بند رکھو۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ یہ سب کچھ سوچ کر میری تکلیف بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مہربانی کر کے میری رہنمائی کرو اور مجھے بتا دو کہ مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، کہیں اس سے پہلے میری سانس بند نہ ہو جائے۔ فکر نہ کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے جیسے ڈھیٹ لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے۔ اس عورت کی باتیں سن کر اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے کافی اچھے طریقے سے جانتی ہے، مگر میں یاد نہیں کر پا رہی تھی کہ اس عورت سے میں کہاں پر ملی ہوئی ہوں۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر کمرے میں داخل ہونے والی شخصیت کو جب میں نے دیکھا مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں ابا کے بعد چچی نے ہی میری پرورش کی تھی۔ چچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی تو وہ بیٹیوں کے سارے شوق مجھ پر ہی پورے کرتی تھی۔ میں بھی چچی کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ ویسی ہی تھیں جیسا میں نے ان کے بارے میں گمان رکھا ہوا تھا اور جیسا خاندان والے ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ وہ ہر کسی سے ہی پیار سے پیش آتی تھیں۔ اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے سیدھی لائن پر ہی رکھا ہوا تھا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی فرحان کے ساتھ میری بہت زیادہ بنتی تھی۔ فرحان میرا بچپن کا دوست بھی تھا اور میں اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ میں نے اس سے محبت کا اعتراف بھی کیا ہوا تھا۔ فرحان نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ ایک دن ضرور مجھے حاصل کر لے گا اور میں بھی اس کی آوازوں کے سہارے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک دل پھینک لڑکا ہے اور بہت جلد ہی اس کا دل مجھ سے بھر جائے گا۔ دراصل میں ذرا سی بھی چٹپٹی چیز کھاتی تھی تو میرے وجود کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے میرے چہرے پر دانے نکل آتے تھے۔ میری چچی نے مجھے سمجھایا تھا کہ خبردار جو اس بار تم نے کیریاں توڑ کر کھائیں، مگر ہمیشہ کی طرح میں نے چچی کی باتوں کو نظر انداز کیا اور سوچا کہ چچی کو کہاں پتہ چلے گا کہ میں کیا کھا رہی ہوں۔ اس دن میں نے تسلی سے مسالے لگا کر کیریاں کھائیں، مگر شام کے وقت ہی اچانک میرے چہرے پر مختلف قسم کے دانے نکلنے لگے۔ وہ دانے دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ چچی بھی یکدم ہی بوکھلا گئیں۔ وہ مجھے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹر نے جب مجھے چیک کیا تو اس نے کہا کہ اس کے معدے میں بہت گرمی ہے جس کی وجہ سے ہی اس کے چہرے پر دانے نکل رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ چٹپٹی چیزیں کھاتی ہے، کوشش کریں کہ چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کرے، ایک یہی حل ہے، ورنہ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنے چہرے پر لگانے کے لیے کچھ دوائیاں بھی دی تھیں۔ وہ دوائیاں لے کر میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی اور باقاعدگی سے ان کا استعمال کرنے لگی، لیکن اس سے بھی میرے دانے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔
دن بدن میرے چہرے کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے میرا چہرہ چاند کی طرح روشن اور سفید تھا، لیکن اب نہ صرف میرے چہرے کا رنگ خراب ہو گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے چہرے پر مختلف قسم کے داغ دھبے بھی پڑنے لگے تھے۔ ایک اور چیز جو میں شدت سے نوٹ کر رہی تھی اور جس نے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ فرحان نے بھی اب میری ذات میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ پہلے وہ 24 گھنٹے ہی میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، لیکن اب وہ نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا یہ رویہ مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں نے اس سے 1-2 بار بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ کسی نے میرے دل پر خنجر چلا دیا ہے۔ میں اس کے اس رویے کی بالکل بھی عادی نہیں تھی، بلکہ میں تو اس کی محبت کی عادی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھ سے پیار سے بات کرتا تھا، لیکن اب آ کر اس کا یہ پیار نفرت میں بدل گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اب میں پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تھی۔ اب میرے چہرے پر بھی داغ اور دھبے پڑ گئے تھے، اور اسے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں جن کے چہرے پر مختلف طرح کے نشان ہوتے تھے۔ وہ اکثر ہی اس طرح کی بات میرے سامنے کہہ دیتا تھا۔ تب اس کی باتیں سن کر میں پریشان ہو جاتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ اگر کسی وقت میرا یہ حال بن گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ مسکرا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم سے تو میں محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت نہیں، تم سے تو میں عشق کرتا ہوں، تمہیں تو میں ہمیشہ ہی اپنے دل کے پاس ہی رکھوں گا، چاہے تم کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو۔ تب اس کی باتیں سن کر مجھے لگتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ محض باتیں ہی تھیں، ان میں ذرا بھی حقیقت نہیں تھی۔ اور ویسے بھی لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی تعریف کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ میں اب اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس سے بات چیت بھی ختم کر دی تھی۔ میں اب اس کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ جب چچی نے یہ سب دیکھا تو ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ تم اپنے بھائی کے کام کیوں نہیں کرتی؟ چچی کی بات سن کر میں نے خاموشی سے گردن جھکا دی۔ پہلے میں انہیں تڑپ کر کہہ دیتی تھی کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، مگر آج میں ایسا بھی نہیں بولی کیونکہ وہ انسان وہ خود ہی بہت برے طریقے سے میرے دل سے اتر گیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جتنی بھی عزت تھی وہ اس کے رویے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اب میرے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف زہر بنا ہوا تھا جسے میں بس کسی طریقے سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد چچی کی ایک بہن ان کے پاس رہنے کے لیے چلی آئیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، لڑکی یہ تم نے اپنے چہرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنی خوشی سے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا، بلکہ یہ تو میری قسمت ہی خراب تھی جو میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی۔ تمہاری قسمت خراب نہیں تھی، بلکہ تم نے غذا کو مذاق سمجھ لیا تھا، جو دل کرتا تھا وہ کھا لیتی تھی۔ تمہارے نہ تو کھانے پینے کا کوئی ٹائم تھا اور نہ ہی تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہوتی تھیں۔ چچی نے جلدی سے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ میں بالکل چپ ہو گئی۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے میں دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ طریقے تو بہت سے ہیں بیٹا، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کھاؤ گی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سے وعدہ کیا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے چچی کی طرف دیکھا اور میری چچی کو کہنے لگیں کہ میں تم سے اجازت چاہتی ہوں، میں کچھ دنوں کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے علاج کرتی ہے، وہ ساری قدرتی چیزیں ملا کر ایک دوائی بناتی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں کہ میں اپنی بیٹی کو اتنی دور کیسے بھیج سکتی ہوں؟ آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے دوائی لے کر آ جائیں یا پھر کسی سے منگوا لیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب تک وہ انسان کا چہرہ نہیں دیکھیں تب تک وہ کوئی بھی دوائی لکھ کر نہیں دیتی۔ صرف چند ہی دنوں کی بات ہے، میں تم سے وعدہ کر رہی ہوں نا کہ میں اسے خیریت کے ساتھ لے کر جاؤں گی اور اسے خیریت سے ہی واپس لاؤں گی۔ میری چچی ان کی بات سن کر اب کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھیں اور انہوں نے مجھے جانے کی اجازت بھی دے دی تھی، مگر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور وہاں پر کسی کے ساتھ بھی فری ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ چچی کی بہن اپنے ساتھ اپنی جوان بیٹی بھی لائی ہوئی تھی۔ انہوں نے چچی کو کہا کہ دوبارہ سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جانا اور واپس لانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، تم ایسا کرو کہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، جب میں واپس آؤں گی تو اسے ساتھ لے جاؤں گی۔ چچی کو اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہیں تو وہ لڑکی بہت زیادہ پسند تھی۔ انہوں نے کومل کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے کومل اور فرحان کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ اس بات کا اظہار میں نے جب چچی کے سامنے کیا تو میری بات سن کر چچی مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں تو کہتی ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو میرے نصیب کھل جائیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی اچھی لڑکی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے اور وہ خود خوبصورت بھی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ فرحان کو خوبصورت لوگ شروع سے ہی بہت زیادہ پسند ہیں۔ ارے بچپن میں تو وہ دوستی بھی صرف اور صرف خوبصورت بچوں کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ یہ کہہ کر چچی ہنسنے لگیں۔ جس بات کو وہ مذاق سمجھ رہی تھی وہ بات میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ کاش چچی نے بچپن میں اپنے بیٹوں کو سمجھایا ہوتا کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کی سیرت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مگر جو انسان کی فطرت ہے نا وہ کبھی نہیں بدلتی، اور فرحان کی بھی یہی فطرت تھی کہ اسے جو چیز زیادہ خوبصورت لگتی تھی وہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔
اور پھر پچھلی چیز کو یوں چھوڑ دیتا تھا جیسے اس کا اس چیز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ کافی عرصے تک تو میں فرحان سے دور ہی رہی، لیکن جب میں نے وہاں سے جانا تھا تو اس دن میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائی۔ اس دن میں نے دوبارہ سے اپنی عزت نفس کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ میں فرحان کے پاس گئی اور اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر ایک احسان کر دو، خدا کے لیے مجھ سے جدا مت ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہیں میری اس شکل سے کوئی مسئلہ ہے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں 1 مہینے کے اندر اندر ہی میرا چہرہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ دوسری طرف فرحان بہت ہی بیزارگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس اس طرح کی باتوں کے لیے وقت نہیں، مہربانی کرو تم یہاں سے چلی جاؤ، اور جہاں تک تم سے جدا ہونے کی بات ہے تو وہ میں اسی دن سے ہی جدا ہو گیا تھا جس دن تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ فرحان نے سارا الزام مجھے ہی دے دیا تھا اور اس پر ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں اس انسان سے بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جتنی امیدیں لگائی ہوئی تھیں وہ ساری امیدیں بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھیں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ انسان اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا سب کچھ اٹھایا اور اپنی چچی کی بہن کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں کے لوگ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے اور خوبصورت تھے۔ دل ہی دل میں خیال آیا کہ اگر فرحان یہاں پر چلا آئے تو وہ تو بہت بری طرح سے بوکھلا جائے۔ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ چچی کی بہن کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ اس وقت ڈاکٹر کی ڈگری لے رہا تھا۔ یہی ڈگری فرحان بھی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ابھی اس کی پڑھائی شروع ہونے میں 2 مہینوں کا وقت باقی تھا، اور اس کی فیس کے سلسلے میں بھی چچی بہت زیادہ فکر مند تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے اکٹھے کریں گی۔ میں نے چچی کو کہا کہ اگر آپ مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں تو میں امی کا گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ چچی بالکل خاموش ہو گئیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، نہیں، میں تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتی، وہ گھر تم اپنے لیے ہی رکھو، کل کو میں نے تمہاری بھی شادی کرنی ہے۔ میں نے ان کی یہ بات سن کر اپنی گردن جھکا دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر چچی فرحان کے بارے میں مجھے سوچ لیتی یا پھر فرحان کے ساتھ میری شادی کروا دیتی تو شاید حالات بہت مختلف ہوتے۔ نہ صرف ان کی ضروریات پوری ہو جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار لیتی۔ چچی کی بہن کا بیٹا میری ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ جب میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تو وہ بہت ہی حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لے کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی باقی سب لوگوں کی طرح میرے چہرے کا مذاق بنائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور جوش سے مجھے کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے گھر آ گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا ہرگز بھی نہیں ہے، تم آرام سے یہاں پر رہ سکتی ہو، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک مجھے کہہ دینا۔ وہ وہاں سے جانے لگا تھا کہ دوبارہ سے رک گیا اور مجھ سے یہ پوچھنے لگا کہ تم مجھے یہ بتا سکتی ہو کہ تم کتنے عرصے کے لیے یہاں پر آئی ہو؟ جب میں نے اسے کہا کہ تقریباً 1 ہفتے کے لیے تو اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ وہ بہت ہی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے آخر ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ جب چچی کی بہن نے یہ سب دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ میرے پاس آئیں اور میرے کانوں میں کراتے ہوئے کہنے لگیں، خبردار جو تم نے میرے بیٹے پر غلط نظر ڈالنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مت بھولو کہ تم یہاں پر صرف اور صرف اپنے بدصورت چہرے کا حال درست کرنے کے لیے آئی ہو، اس کے علاوہ تمہارا یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ صرف اپنے کام سے ہی کام رکھو اور جیسے ہی تمہارا چہرہ ٹھیک ہو جائے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی کبھی تم جیسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے بیوی کی شکل میں دیکھ سکتی ہوں۔ ان کے لہجے سے اس وقت صرف اور صرف نفرت ٹپک رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے اپنے دل میں اس قدر نفرت رکھتی ہیں۔ میں کافی دیر تک بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس صرف اور صرف تمہیں تمہاری حدود کے بارے میں بتایا ہے اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو میرے گھر میں آتا ہے اسے پہلے سے ہی میرے مزاج کا علم ہوتا ہے، لیکن تم میرے بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے تمہیں بتانا ضروری سمجھا۔ میں تقریباً 2 ہفتوں تک وہاں پر ہی رہی۔ ان 2 ہفتوں میں میرا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی تھی۔ صبح روز اٹھتے ہی بیسن اپنے چہرے پر لگاتی، جب وہ سوکھ جاتا تو اس سے جا کر منہ دھو لیتی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر دودھ میں ہلدی ملا کر لگاتی تھی، جس سے میرے چہرے کے داغ بہت جلدی غائب ہو رہے تھے۔ تقریباً 2 ہفتوں کے اندر ہی میرا چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ کچھ اس ڈاکٹر کی دوائیوں میں اثر تھا اور کچھ میری اپنی محنت تھی۔ میں دوبارہ سے خوبصورت ہو گئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ اس دن اس شخص سے ملے بغیر ہی میں واپس چلی آئی۔ جب یہاں پر آئی تو پتہ چلا کہ فرحان کو بھی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ چچی کی بہن نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو یہاں پر چھوڑا تھا، اور ان کا مقصد میرے چہرے کو ٹھیک کروانا نہیں تھا بلکہ اپنی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنوانا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی میری زندگی میں چودھری آ گیا۔ میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے گئی تھی جب اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی عجیب اور بہت ہی گندی تھیں۔ اس نے جب چچی کو پیشکش کی کہ وہ انہیں 5 لاکھ دے گا تو چچی خوشی خوشی مجھے اس کے حوالے کرنے کے لیے راضی ہو گئیں۔ اس وقت انہیں ویسے بھی اپنے بیٹے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔
انہوں نے نہ صرف میرا گھر بیچ دیا بلکہ چودھری سے وہ پیسے بھی لے لیے۔ یوں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ شروع کے دنوں میں تو اس کا رویہ بہت ٹھیک رہا، لیکن پھر اس کا رویہ یکدم بدلنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ صرف ایک دن اس نے میرا موبائل چیک کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے اس نے موبائل میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے بعد میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے صرف یہی کہا کہ اب مجھے تم پر یقین نہیں رہا۔ اب وہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے لگا کہ زندگی سنبھل جائے گی، اب میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے گا اور اپنی اولاد کی وجہ سے بدل جائے گا۔ لیکن میرا شوہر تو ایک جانور سے بھی بدتر نکلا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یہ بچہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اس بچے کو گرا دو ورنہ میں تمہاری چچی کے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک ظالم انسان ہے۔ اس وجہ سے ہی میں نے اس ڈاکٹرنی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ عدنان کھڑا تھا جو کہ چچی کی بہن کا ہی بیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تمہیں یہاں پر دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ عدنان کہنے لگا کہ میں نے ہمیشہ جس سے محبت کی ہے اسے اپنا بنایا ہے، وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب مجھے تمہاری شادی کا پتہ چلا تھا تب میرا آخری سال چل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں پہلے امتحان دے دوں اور کسی ایسی پوسٹ پر چلا جاؤں کہ جس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، نہ ہی پیسوں کی کمی محسوس ہو اور رہنے کے لیے بھی میرے پاس ایک اچھا گھر ہو۔ اب میں کامیاب ڈاکٹر ہوں اور اسی وجہ سے ہی میں نے تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ میں تمہیں زندگی کی تمام سہولیات دے سکوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میری شادی بہت جلد ہی تمہاری یہ شادی بھی ٹوٹ جائے گی کیونکہ چودھری کو پولیس پکڑ کر لے جانے والی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد واقعی چودھری کو پولیس پکڑ کر لے گئی کیونکہ وہ ایک غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا۔ میں نے اس سے جا کر طلاق لے لی اور عدت مکمل کرنے کے بعد عدنان سے نکاح کر لیا۔ عدنان اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ پچھلے سال ہی اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی ماں کے انتقال کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ اس سے نکاح کیے ہوئے مجھے 15 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک مجھے یقین نہیں آتا کہ میری قسمت کیسے بدلی۔ جہاں تک میرے بچے کا سوال تھا تو میں اس بچے کو دنیا میں بھی لائی۔ عدنان نے کبھی بھی اس بچے سے نفرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ اسے ہمیشہ ہی